کے لیے 3 ڈائمینشنز ہے، جیسے ایک کمرہ ہے، چوڑائی ہے، لمبائی ہے، اونچائی ہے۔ پہلے تو شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لو، اب یہ شوہر اور بیوی پیرنٹس بن گئے ہیں، والدین بن گئے، اولاد آ گئی۔ سیکنڈ ڈائمینشن ایڈ ہو گئی، ادب، عزت، اور بہن بھائی ہے اخوت، جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے جی ویل فریٹرنٹی، خاندان کا ادارہ مستحکم۔ یہاں ایک نقطہ اور بیان کر دوں، لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہیں شوہر کے زیادہ، الرجال قوامون علی النساء، سیدھی سیدھی بات ہے، اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے، اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں۔ کسی ادارے کے 2 سربراہ برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے، لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے، باپ کا حصہ اس سے 1/3 قرآن مجید میں آیا ہے نا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری، کمزوری تو ہو رہی ہے، اس کا خون چوس رہا ہے اندر، جھوک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا، اور سب ماؤں کو تو اتنی نرسمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پریگننسی میں اس کے لیے ضروری نرسمنٹ فراہم کریں۔ وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری جھیل کر بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، وفصالہ فی عامین، اور پھر دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں، وہ دودھ جو ہے وہ پھر اس کی چھاتیوں سے چمٹ گئی، لہذا اس کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ سے۔ ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ تو کہا تمہارے والد۔ 3 درجے، اور یہ جو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے، یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا۔ یہ ہے ایکویشن، بیلنس۔ اسلام کس کی بات کرتا ہے؟ انصاف کی بات نہیں کرتا۔ انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو، آدھی ادھر دے دو، انصاف ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بول دو اٹھائے، اور جو کمزور ہے اسے کم پوچھ دو، یہ قسط۔ تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی، ان کے اختیارات کم رکھے، لیکن اولاد پر حق ماں کا 3 درجے، اور اس کے ضمن میں جو پیشین گوئیاں احادیث نبویہ میں موجود ہیں، جو میں کم سے کم یوں سمجھیے کہ 25 برس سے بیان کرتا آ رہا ہوں، لیکن اب وہ چشم سر کے سامنے آ رہی ہے۔ پہلے وہ صرف یہ کہ انسان کو علمی اعتبار سے معلوم تھی، اب وہ صورتحال آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اس پر چونکہ گفتگو ہوتی رہی، لیکن ہر مرتبہ گفتگو کا اختتام اس پر ہوا کہ اس کا علاج کیا ہے، بچنے کا راستہ اجتماعی توبہ۔ انفرادی توبہ سے انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جاتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے عفو درگزر کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا مستحق قرار دے دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہ ہو۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ توبۃ النصوح، زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تسبیح نہیں، بالفعل۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، یہ توبہ کی تاثیر ہے۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کرتے۔ غلطی ہو گئی توبہ کریں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی۔ پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی کوئی بات نہیں کرتا، پھر ہو گیا پھر توبہ کر۔ تواب اسی لیے کہا بار بار توبہ کر۔ دوسری حدیث ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ دھل جاتی ہے تختی، دھل گئی، بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم ہو گئی۔ ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفروا اللہ فیغفر لهم، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے معاف۔ یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے۔ اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے نا، غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے؟ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے
یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحبہ۔ اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے۔ یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المومن، جو مومن ہو۔ اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو، مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہیں۔ ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے۔ تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہو، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا۔ یہ ہے جرم کی انتہا۔ تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا۔ اس نے 99 قتل کیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے؟ اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے۔ وہ اس کے پاس آیا، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک ہی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لی۔ پھر اس نے پوچھا کوئی اور، کوئی بڑے عالم انسان ہو؟ پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہا تم ایسے کرو، جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکتے، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کر رہو، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس بن جاؤ، وہ بری جگہ ہے۔ تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا۔ جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو، اور جنت کے بھی آ گئے۔ رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض کریں۔ عذاب والے فرشتے ہیں، وہ کہیں گے تو نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ گے؟ اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا، آدمی انسانی شکل کے اندر، اور فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں؟ انہیں حکم بنا دیا کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا، اور جہاں اس کی موت ہو رہی ہے تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت سے کہ جہاں سے وہ آتے ہیں۔ تو اس فیصلے پر جو فرشتے تھے، رحمت کے فرشتے تھے، وہ اس بندے کو لے گئے۔ یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی طاقت۔ اب آئیے اجتماعی توبہ کا طریقہ کار جو میں نے بہرحال بیان کیا، پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ۔ صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے،
فوراً نکال ہماری معاشرت اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ممکن ہے، یہ تو قانون ہی بنے گا۔ ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا۔ سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا، اور بینکوں کو آگ لگا سے کبھی سود کو بند نہیں ہوگا، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں ورنہ یہ کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہو، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چلاؤں، نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں، اور یہ نہ کر سکتا۔ تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا، لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں۔ آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ مجھے ہماری فحاشی ہے، عریانی ہے، لیکن جوز آپ خود کرتے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کا ہے۔ تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے، اور نمبر 2 عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد۔ ظاہر بات ہے یہ لوگ اگر قبر میں رہتا 14 کروڑ میں 14 لاکھ بھی ہو جائیں، بہرحال 2-4 کی توبہ کرنے سے ملک کی قسمت نہیں بدلتی۔ معتدل تعداد کے اندر جو ہے یہ لوگ اگر ایسے ہو جائیں، اور پھر یہ کہ وہ مل کر اگر زور لگائیں، متشابہات کے اندر یہ تمام شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکتا ہے، اللہ کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ملک بنایا اسی لیے گیا۔ یہ توبہ کرنے والے لوگ جب تک 14 لاکھ نہیں ہے، 1400 ہی ہو، لیکن یہ اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے خلوص کے ساتھ، تو جب عالم میں ہم پہنچیں گے بہت بڑا دعا مخل عبادت بڑا لمبا راستہ لگتا ہے، لیکن یہ کہ 14 لاکھ انسان توبہ کرے یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ انسان توبہ کرے، صحیح معنی میں توبہ کرے، اور پھر وہ جمع ہو ایک طاقت بنے، تن من دھن لگانے کے لیے، جانے دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے یہ کہ کافی لمبا ہے کہ دراز و دور دیدم اور کچھ رہو رسم پاس آئی، یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے۔ اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا حل ہوا، تو حل جو ہے کوئی عملی حل تو نہیں، اس میں میرا ذہن منتقل ہوا ہے دعا، اجیب دعوت الداع اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا وہ کون ہے جو کسی مضطر کسی ایک شخص نہایت پریشان حالت میں داخل، نہایت پریشان حالت، اور میں اللہ کو جنت میں داخل قیامت تو میری دستگیری، لیکن اس کے اللہ کسی اور طرف مجھے کوئی توقع نہیں رہی، کوئی نہیں رہا جس سے مجھے کوئی، آپ کہتے ہیں کبھی اس دعا کی تو کم سے کم ہم منادی کریں، لیکن پہلے شرط ہوئی ورنہ وہ دعا نہیں، ورنہ وہ توبہ نہیں، توبہ صحیح ہو، حرام سے اپنے وجود کو، اپنے گھر کو پاک کریں، اس کے بغیر تو جیسے ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتکز کیجئے، انسان کا خسارہ کیا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجیے، کیسے کیسے دکھ، کتنی تکلیفیں، کتنی محنت، کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر۔ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے، سورت البلد، اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا، یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے، کہاں کہاں انسان جاتا ہے، یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہے انہیں کوئی مشقت نہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔ جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے، ذہنی کوسٹ زیادہ، ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے، خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑے گی۔ وہ 8 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہپنوٹکس، خواب آور دوائیاں، سیڈیٹیوز، مشکل ادویات، یہ سارا لیبلیم اور یہ ویلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ کیا جاتا ہے، ذہنی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل نہیں۔ کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گوتم بدھ کا معاملہ۔ 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکلے، جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گئے، شیر خوار بچے کو چھوڑ کر، راجدھانی میں رہنے والا محل کا باسی جسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے، کیوں گیا؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا؟ اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ، اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے ٹھوکر کھا کر گر رہا، کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت محبوب بچہ دم پہ، اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔
اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں ہے، یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہے، اس صدمے سے اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں۔ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لدو اونٹ اور کولو کا بیل بن کر زندگی جو 8 گھنٹے تک اینٹیں ڈھو رہا اس وقت کا تصور کیجیے، وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے؟ اور 8 گھنٹے کی اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی سے پوری نہ ہو، اور یہ تو ہو سکتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برتن بیچے بغیر اس کی دوا کا سامان نہ، ایسا شخص کتنے بوجھ میں چلا دبا، کتنی مشقت کے اندر پسا دبا، لدو اور کولو کا بیل انسانوں کی عظیم اکثریت کی سطح پر زندگی بسر، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے، اس کے احساسات یہ نہیں، کیونکہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے، ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، اس صدمے سے وہ بیل بچا ہوا ہے، گھوڑے کو کوئی پتا نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے، اور مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے، کوئی پتا نہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، رات کی نیندیں حرام ہے اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے، لہذا نہ ماں سو سکتی ہے نہ باپ سو سکتی۔ میں نے ایک موقع پر دیکھا لاہور میں کیروسین آئل، اس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی، اور اکثر و بیشتر جو ہے یہ مٹی کا تیل جو ہے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کی شارٹیج ہو گئی، تو کئی فرلانگ لمبی قطاریں لگتی تھی ان دکانوں کے باہر، ڈپو کے باہر، اور ایسے منظر بھی کہ ایک خاتون برقع کو، ایک گود میں بچے کو لیے ہوئے، ایک کی انگلی پکڑے ہوئے، بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تیل کے لیے، اور کئی گھنٹے کھڑی ہوئی۔ یہ مشقت انسان جھیلتا ہے۔ غالب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے، مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو، ہم بھول جاتے ہیں، ورنہ واقعہ یہ کہ قلب حساس ہو اگر، اور قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم نجات پائے۔ اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے، ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا؟ کوئی جواب دہی بھی ہے؟ کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا؟ انسان کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے انسان، اس کو بھی قرآن مجید کی ایک سورت میں قسمیں کھا السماء انشقت، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تیرا المیہ، تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے، تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہو، جواب دہی اس دن کے حساب سے، اس دن کے احساس سے جو بڑے بڑے ہماری امت کے عظیم جو گلے سرسبد ہیں، ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں، کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جاتا، ختم ہو، اس سے محاسبہ کوئی، وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے انتقال کے وقت سخت بے چین، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا سر جو ہے وہ اپنی زانوں پر رکھ لیا تو کہا نیچے ڈال دو، ایک عجیب بے کلی اور بے چین، انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے اس دنیا میں دی۔ حضرت عمر فرماتے کہ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی۔ یہ احساس حضرت علی کا حال کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا، یہ حضرت علی کا معاملہ کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا، کسی طرح نکل نہیں رہا، حضرت علی نے فرمایا اچھا چھوڑو مجھے، میں نماز کی نیت پڑھتا ہوں، نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرزتے تھے، کہا کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ لن تزولا قدم ابن آدم، حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے، جیسے مجرم کھڑا ہوتا کٹہرے کے اندر، اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ کان کھول کر سنیے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کا حساب دو، یہ 80 برس اور 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے، کہاں ضائع کیے؟ وعن شبابہ فیما ابلا، اور خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کے دن، ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے، قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے، یہ جوانی کہاں گلائی؟ حساب ایک ایک لمحے کا حساب۔ مال ہی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، ایک ایک پائی کا حساب دو، مال کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، کوئی شروں میں، عیاشیوں میں، یا نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق اللہ کے دین کے لیے۔ 4 سوال ہو گئے، 2 زندگی کے بارے میں،
ایک زندگی پوری بحیثیت مجموعی کہا کس کام میں لگا، اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگا۔ دو سوال، مال کے بارے میں کمایا کہاں سے، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز، خرچ کہاں کیا، اور آخری سوال وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا۔ علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت ہوا۔ یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا۔ اتنا علم اور عمل کچھ نہیں، بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتا بنے۔ یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے۔ کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں، مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں۔ اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر۔ یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی، اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا میں حق کا بول بالا ہو۔ اچھا، یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب اور خاص طور پر جو تین یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، جو صراحت کے ساتھ یہود کے ہاں بھی عقیدہ موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی، کہ اس سے پہلے، اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے، اس زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دین غالب، کنگڈم آف ہیون اور ارتھ۔ اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاطب، ریپینٹ، توبہ کر لو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ہیڈ اینڈ۔ اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا کیا تھی، وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے، لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکے۔ اس کے اسباب کیا تھے وہ اس وقت ذرا موجود، لیکن پھیلنا ہے۔ اس سے قبل کیا ہونا ہے، یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ احادیث اس لیے آتی ہے۔ قرآن مجید کا سغرا کبرا دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے، اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو تو حضور کا مقصد ابھی مکمل نہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ایک وقت آئے گا یہ پورا جو ہے نغمہ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گونج جائے گا، لیکن یہ ابھی تو نہیں ہوا ہے، نہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے کہ جس کی خبریں دی گئی ہیں، اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظام دین حق کے غالب ہونے سے